جو لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بلیف ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سی ای اوز پھر علاج میں بھی دخل دیتے ہیں, پھر وہ ہر چیز میں دخل دیتے ہیں. میں خود ایک سی ای او ہر چیز میں دخل دیتا ہوں. جو میرے دخل دینے والی چیز ہے اس میں بھی دیتا ہوں, جو نہیں دخل دینے والی چیز اس میں بھی دیتا ہوں. مری میں ہوٹل ہے, اس کے اندر میں پہلے مجھ سے پوچھ کے بیڈ کا ڈیزائن مجھ سے پوچھ کے بنانا ہے. ہمارا ایک پانی کا بھی کام ہے, ٹھنڈا ٹھارا پیتے ہیں, میرے سے پوچھ کے کریں. میں سی ای او نا تو مجھے سب کچھ آتا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن کل کو مجھے دل کا دورہ پڑ جائے اور میرے دل میں سٹنٹ ڈالنے کی ضرورت ہو تو پھر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں بتاتا ہوں کہ سٹنٹ کیسے ڈیزائن کا ہونا چاہیے, میں بتاتا ہوں کہ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا. پھر کیا ہوگا؟ اگر گھر میں یہ مسئلہ نشے کی بیماری کا پیدا ہو گیا ہے اور ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کی جو جگہ ہے وہ گھر نہیں ہے. مسئلہ حل کرنے کی جگہ کوئی ورک شاپ ہے. لہذا ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ لوگ جو ہم سے رہنمائی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ مستری ہیں, آپ بتائیے کیا کریں. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ نہیں, ہم ہیں عقل کل, ہم ذرا تھک گئے ہیں, ہم تھکے ہوئے عقل کل ہیں اور ہم نے مزدور ہائر کرنے ہیں تو آپ کو ہم رکھ لیتے ہیں مزدور. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مزدور رکھ لیں. وہ قدم قدم پہ وہ ہمیں اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم جب ان کو کہتے ہیں یوں نہیں یوں کریں تو وہ اس پہ ضد کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں. تو ہم کو کہتے ہیں اچھا اپنی مرضی کر لیں. لیکن جو ہمیں مزدور رکھتے ہیں وہ بعد میں پھر گلے شکوے کرتے رہتے ہیں, ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ جب آپ کا معاملہ مال کا ہو تو کھیلتے رہیں, لیکن جب جان کا معاملہ ہو تو نہ کھیلیں. پھر آپ متعلقہ بندے سے پوچھیں جس کا کوئی تھوڑا بہت تجربہ ہو, جس کا یہ روز کا کام ہو. پھر آپ اگر اسے بار بار کہیں گے کہ میرے کہنے پہ چلو تو وہ ہو سکتا ہے ہاں کہہ دے, لیکن اس کا فرض ہے کہ وہ بتا دے کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں, آپ کی مرضی ہے تو کر لیں. علاج جو ہوتا ہے سائیکیٹرک النیسز کا یا تمام پرائمری کرونک النیسز کا, جیسے ڈائبٹیز ہے, جیسے دل کی بیماری ہے, جیسے آرتھرائٹس ہے, یہ بیماریاں پرائمری کرونک ہیں. یہ جو میسج ملتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علاج شروع ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں ایسی رہیں گی. نہیں, مصیبتیں بالکل ختم ہو جائیں گی, علاج جاری رہے گا. آپ کا بچہ جو ہے ہینڈسم ہو جائے گا, علاج جاری رہے گا. وہ نشہ چھوڑ دے گا, وہ بااخلاق ہو جائے گا, وہ نماز پڑھنے لگے گا, وہ آپ کے پاؤں میں بیٹھے گا, وہ آپ کا منہ چومے گا, علاج جاری رہے گا. جیسے ڈائبٹیز میں ہوتا ہے, شوگر 500 ہے, کنٹرول ہو جائے گی, علاج جاری رہے گا. پرائمری کرونک النیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ علاج جاری رکھتے ہیں. دوسری بات جو آپ کو بہت بری لگتی ہے وہ یہ ہے ببل سے بات کو باہر لائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت مشکل ہے. ببل سے جب آپ بات باہر لاتے ہیں تو جو ظالم ہوتا ہے نا وہ آپ کا بازو مروڑتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے خاندان میں ان کو سب کو پتا ہے کہ اس نے بات کر دینی ہے اور اس سے بہت وہ نالا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں یار مجھ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بات کر دوں گا تو مجھ سے بات ہی نہ کرو, مجھ سے وہ بات نہ کرو جو تمہیں ڈر ہے کہ میں آگے کر دوں گا. اور پھر وہ کرتے بھی ضرور ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات کہ اگر آپ ببل کے اندر رہ کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ببل کے اندر کے قوانین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا. یہ دنیا بھر کے ماہرین کا متفقہ فیصلہ ہے. آپ گھر میں جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ ایک ببل ہے, ببل, اور اس بلبلے کے اندر رولز کو آپ نے توڑ مروڑ دیا ہے. وہاں گریس مارکس ہیں, وہاں پیار بیچ میں آ جاتا ہے, وہاں محبتیں جاگ اٹھتی ہیں, میرٹ کو وہاں کنارے پہ رکھ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس ببل کے اندر جو رولز ہوتے ہیں وہ ڈسٹارٹیڈ رولز ہوتے ہیں
جو کہ اس ببل کے اندر ویلڈ ہوتے ہیں. ایک بندہ کوئی کام کاج نہیں کرے گا اور کہے گا جی مینو بھی ساریاں سہولتاں دیو, اور ہم کہیں گے اپنا پتر ہے پھر کوئی گل نہیں دے دیو, میرٹ نہیں دیکھیں گے. دوسرا بندہ کہتا ہے جی میرا بھرا اتنا کام خراب کر رہا ہے تو میں تو کچھ کام ٹھیک کر رہا, کوئی ماں پیو نو سخی دے چھڑا. تیسرا کہتا ہے کہ میں کوئی نامور انسان بن جاؤں, میں کوئی ڈپٹی کمشنر بن جاؤں, اس گھر دا کوئی روب ہوئے. اس طرح اپنے اپنے وہ رول بانٹ لیتے ہیں, اور بیماری یعنی نشے کی بیماری اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی آپ ذمہ دار ہے. اور جب تک کہ ہم انٹرونشن نہیں کریں گے نشے کی بیماری کو کنٹرول نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک بندہ بیوی کو پھینٹی لگاتا ہے تو ببل کے اندر کا رول کیا ہے کہ وہ بات باہر کرنی ہے کہ نہیں کرنی. خاوند کا اس میں فائدہ ہے کہ بات نہ ہو, بیوی کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن وہ بھی کہتی ہے کہ نہیں کرنی. دو بچے ہیں جنہوں نے تشدد دیکھا ہے, وہ بچوں سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کی اماں کا جو آنکھوں کے نیچے نیلا داغ ہے یہ کیسے ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ وہ نہیں بتائے گا. تو یہ ببل کے اندر کا رول ہے. ببل کے باہر کا رول کیا ہے کہ ایسے بندے کو تھانے میں ہونا چاہیے, کیونکہ سویلائزڈ کنٹریز میں جو بیوی کو مارتا ہے پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے. ببل کے باہر تو رولز بڑے سخت ہیں, ببل کے رولز اندر جو ہیں وہ بہت نرم ہیں. سوسائٹی کیا کہتی ہے کہ پردہ ڈالو کہ نہ ڈالو؟ پردہ ڈالو. جب ہم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو دوسرے عیب کرتے رہیں گے, سوسائٹی میں عیب پنپتے رہیں گے. تو سائنس کہتی ہے کہ نہیں, پردہ نہ ڈالو, بات کرو. اگر آپ کو فقط پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ چاہتا ہے کہ گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے کمپیئرڈ ود ون جو کہتا ہے کہ باہر جانی چاہیے بات, تو سچا وہ ہے جو بات کو باہر لے جانا چاہتا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو شیم اسی وقت بھرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, اور بچہ جو ہے اسکول جاتا ہے تو اس کو وہاں بھی شیم ملتی ہے. بلنگ ہوتی ہے اگر وہ موٹا ہے, بلنگ ہوتی ہے اگر وہ قد کا چھوٹا ہے, بلنگ ہوتی ہے اگر وہ قد کا لمبا ہے. اگر وہ بلنگ پہ احتجاج کرتا ہے تو اس کو بلونگ نہیں کرنے دیا جاتا, اس کو کہتے ہیں تم باہر ہو ہمارے گروپ سے. ہمارے گروپ میں آنا ہے یا ہم سے بلونگ کرنا ہے تو بےزتی کراؤ پہلے. یہ جو شیم ہمارے اندر بھری ہوتی ہے یہ کئی فیصلے ہم سے کراتی ہے. تو شیم انڈکشن ایک ریگولر چیز ہے. ایک عام ایوریج بچے کو یہ پیغام ملتا ہے, جو میں جب بچہ تھا تو مجھے یہ پیغام ملا تھا کہ تم کر لو جو مرضی, تمہیں قیامت والے دن بہت جوتے پڑنے ہیں. اب مجھے اتنا یقین نہیں رہا, لیکن بچپن میں بہت یقین تھا اور اس سے بہت ڈر لگتا تھا. آپ سمجھ لیں کہ شیم ہمارے چاروں طرف سے سیلاب کی طرح ہمارے اوپر وارد ہوتی ہے, اور شیم کہتی ہے چھپ جاؤ. اگر تم نے دنیا کے سامنے آنے کی کوشش کی تو انہیں پتہ چل جائے گا اندر سے تم بہت گھٹیا ہو, اندر سے تم بہت ناقص ہو, اور تم میں بیسک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے. میرے اللہ نے مجھے بنایا تو وہ اچھا ہی بنائے گا نا. میری زندگی میرے سامنے گواہ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ میرے خالق نے, میرے مالک نے مجھے اچھا بنایا. جب کوئی بندہ 25 سال کی عمر میں کام شروع کرتا ہے اور 50 سال کی عمر میں وہ اپارے نیارے کر دیتا ہے خاندان کے, تو وہ بندہ گھر کا سب سے ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرسونا نان گریٹا. جو بندہ سب سے زیادہ محنتی ہوتا ہے, جو بندہ سب سے زیادہ دن رات ایک کرتا ہے, اس میں کوئی برائی بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے خلاف سب کا جو محاذ ہوتا ہے, تو وہ جب احتجاج کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پرے ہٹ جاؤ, تمہیں ہم بلونگ نہیں کرنے دیں گے. میرا یہ عزم ہے کہ خود بھی اور باقی اپنے جیسے لوگوں کو بھی حق سچ کی بات کرنا سکھاؤں, اور انہیں پرسونا نان گریٹا بننے سے بچاؤں. اور یہ بہت کامیابی سے کیا جا سکتا ہے, اور یہ سیکھنے کا کام ہے. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دل کی بات ضرور کریں, اور 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر کریں. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بات 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اگر وہ اچھا واقعہ ہے تو ظاہر ہے آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے, اگر وہ برا واقعہ ہے تو آپ نے اس کے اوپر کوئی تنقید کرنی ہے. تو یہ 1 منٹ ہونی چاہیے, اور اس میں سے کوئی 20 سیکنڈ آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو کیا چیز ٹھیک نہیں لگی یا ٹھیک لگی ہے.
پھر 20 سیکنڈ بتانا چاہیے کہ آپ فیل کیسا کر رہے ہیں. پھر 20 سیکنڈ میں آگے بتانا چاہیے کہ اس ایک واقعہ کا جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے ہماری زندگی پہ ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، باقی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ جو چھوٹا سا ایریا ہے یہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے، باقی آپ بندے ٹھیک ہیں. لیکن اگر آپ علاج معالجے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر شاید آپ کو سارے گھر والوں کو ساتھ اکٹھے کر کے بیٹھ کے آدھا کا گھنٹہ بات کرنی پڑے، اس کے نتیجے میں کچھ بہتری سامنے آئے. لیکن اگر بات رات 10 بجے شروع ہوتی ہے اور سویرے 4 بجے ختم ہوتی ہے تو سمجھے کہ سب لوگ ایگزاسٹ ہو کے پریشان ہو کے سوئیں گے یا جاگتے رہیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہماری نصیحتیں ہیں یا جو موڈس اپرینڈائی ہے، یہ جو طریقہ کار ہم بناتے ہیں، جب آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہو نہیں پاتا. آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کتابی باتیں ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، جبکہ فرق یہ ہے کہ یہ ایک مصنوعی طریقہ ہے جو سائنسدانوں نے بنایا ہے اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مصنوعی ہیں، جیسے اس کمرے میں یہ جو موسم ہے یہ مصنوعی ہے. قبول ہے یا بند کرا دوں اے سی؟ قبول ہے. حبس ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، گرمی ہے، تو آپ اچھا بھلا پیدل چل کے آ سکتے تھے، تو آپ مصنوعی طریقے سے آئے گاڑی میں، تو گاڑیاں بکوا دوں یا یہ قبول ہے؟ قبول ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے تو آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور پاکستان سے کیلیفورنیا بات کرتے ہیں، مصنوعی طریقہ ہے، مصنوعی. یہ بند کروا دیں یا قبول ہے؟ قبول ہے. تو مصنوعی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فائدہ مند نہیں ہے، اگر فائدہ مند ہے تو اس کی عادت ڈال دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ببل سے بات کو باہر لے جائیں، آپ سکھی رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ آرگنائزیشن میں بھی ایک ببل ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کی بات باہر نہیں جانی چاہیے. مجھے 50 سال ہو گئے آرگنائزیشن چلاتے ہوئے، بہت سے لوگ آرگنائزیشن میں آئے بھی اور گئے بھی، تو ہمیں کبھی ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے ساتھ جو کام کرتا تھا اور وہ گیا ہے تو وہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے کہ ہمارے لیے ندامت کا یا شرمساری کا کوئی پہلو ہوگا. گھروں میں جو ببل ہے نا اس کو پرک کر دیں. کبھی یہ نہ مانے کہ میں اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کو اپنے اوپر ہی رکھوں گا. جو اب چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں نا، 4-5 بچے کسی گھر میں ہوتے ہیں تو اس میں ایک بچے کے ساتھ کوئی دوسرا بھائی مار پیٹ کرتا ہے تو وہ باں باں کرنا لگ پڑتا ہے. تو ایسا بچہ زندگی میں بڑا کامیاب ہوتا ہے، جو ہمیشہ کہتا ہے دنیا والوں دیکھو میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو جب آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے یار میں آتا ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے. تو جو ببل ہے ہمارا گھر، جب ہم اس سے باہر آئیں گے تو ہمیں بہت چیزیں غلط نظر آنے لگیں گی. جب ہم واپس اپنے گھر کے اندر جائیں گے تو اپنے گھر میں صدیوں سے، نسلوں سے بگڑے ہوئے رسم و رواج سے وہ چیزیں نارمل لگنے لگتی ہے. میرے 4 ماموں تھے اور چاروں الکوہلک تھے. ہم نے بچپن سے یہ سنا تھا یہ باؤجی ہیں، ہمارے لیے وہ باؤجی تھے. یہ بہت بعد میں ان کے دنیا کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ باؤجی نہیں تھے. باؤجی سمجھتے ہیں نا آپ کون ہوتا ہے باؤجی؟ کردار کا اچھا بندہ ہوتا ہے، جو جنٹل مین ہوتا ہے، جو چوری والے کام نہیں کرتا، جو کھلے عام کھلی کتاب کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، جو لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، وہ باؤجی ہوتا ہے. لیکن گھر کا کلچر جو ہے وہ باؤجی کسی اور کو کہتا ہے. وہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ آٹومیٹک باؤجی ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے وہ باؤجی ہوتا ہے. اگر وہ ٹھیک ٹھاک زمین کا وارث ہے تو وہ باؤجی ہوتا ہے. جب تک بات گھر سے باہر نہیں نکلے گی تب تک ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا فیملی ممبر کچھ غلط کر رہا ہے.